سمجھتے ہیں کہ نہیں، شہرت سے عزت نہیں ملتی، بندے کو دولت کمانی چاہیے، اور جس قدر بندہ دولت زیادہ کمائے گا، زیادہ مالدار ہوگا، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر اس کی عزت، اس کا نام مقام زیادہ ہوگا۔ تو عزت حاصل کرنے کا ذریعہ شاید مال و دولت ہے کہ مال و دولت سے انسان کو عزت ملتی ہے، مقام اور مرتبے ملتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا ایک پیمانہ ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ حسن و جمال سے بڑی عزت ملتی ہے، بندے کا قد کاٹ اچھا ہو، لباس اچھا پہنے، خوش رنگ ہو، خوش اخلاق ہو، اور اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی جچتی ہو، تو شاید اس سے معاشرے میں عزت ملتی ہے اور دیکھنے والے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مختلف معیار اور مختلف پیمانے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ہم نے یہ نتیجے نکالے ہوئے ہیں، اور کسی حد تک یہ درست بھی ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایک بڑا باریک فرق ہے، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح کا کوئی بھی بنایا ہوا قاعدہ، بنایا ہوا قانون، یا اس طرح کی کوئی بھی جو ہم فکر بنا لیتے ہیں، سوچ بنا لیتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتی۔ قاعدہ کلیہ کا مطلب کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو، ہاں شاذ و نادر ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عزت صرف شہرت سے ہی ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے کہ عزت صرف اور صرف مال و دولت سے ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے کہ عزت صرف اور صرف حسن و جمال یا قد کاٹ سے ملے گی، ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف ان چیزوں سے ہی عزت ملتی ہو۔ اور پھر ہمارے ہاں عزت کا معنی اور عزت کا مفہوم بھی اپنا اپنا ہے۔ ہم عزت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک عزت کیا ہے؟ کیا لوگوں کا ہمیں سلام کرنا، اس کو ہم عزت سمجھتے ہیں؟ یا بڑا گھر ہو، اس کو عزت سمجھتے ہیں؟ بڑے عہدوں پر آپ کے بچے، آپ کے بھائی، رشتہ دار بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوں، اس کو عزت سمجھتے ہیں؟ عزت کا معنی بھی ہمارا ہر کسی کا اپنا اپنا ہے کہ ہم عزت سمجھتے کس کو ہیں۔ یاران گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی حد تک تو درست ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر درست اور کامل اور اکمل نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مشہور لوگ جن کو دنیا تو جانتی ہے، لیکن وہ عزت کا ایک بول سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور میں نام لے لے کر اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن خیر بات اور طرف نکل جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہت سارے نامی گرامی لوگ، مال و دولت کی فراوانی ہے، سلام سلیوٹ کرنے والوں کی فراوانی ہے، ہاتھ چومنے والوں کی فراوانی، اس کے باوجود وہ اپنی اولاد سے عزت کے بول سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا، میرا اپنا بیٹا، میری اپنی بیٹی مجھے ابا جی کہہ کے پکارے اور مجھے ابو جان کہے، یہ لفظ سننے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اصول اور ضابطے جو ہم نے بنائے، یہ کسی نہ کسی حد تک درست بھی ہیں، لیکن یہ مکمل قاعدہ اور کلیہ نہیں ہیں۔ مکمل قاعدہ کیا ہے، مکمل کلیہ کیا ہے؟ وہ مکمل کلیہ وہی ہو سکتا ہے جو اس انسان کو تخلیق کرنے والے رب نے بیان فرما دیا ہے۔ وہ ایک مکمل ضابطہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے عزت کا معیار اور پیمانہ مقرر کر دیا، وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے عزت کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا، ایک معیار مقرر کیا۔ 26واں سپارہ سورہ الحجرات کی مشہور آیہ مبارکہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب دیکھیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے باس کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے ٹھیکیدار کے سامنے، یا جس کے تحت بھی وہ کام کرتا ہے اس کے سامنے اس کی عزت بنے۔ ہمارے ہاں چونکہ باس سسٹم نہیں ہوتا ہماری فیلڈ میں، یا ٹھیکیدار سسٹم نہیں ہوتا، میں کوشش کروں گا کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کے سامنے میری عزت بنے، وہ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، وہ میری تعریف کریں، وہ کہیں کہ یہ ہمارا طالب علم بہت اچھا ہے۔ اسی طرح جو میرے طلباء ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ میرے سامنے اپنی عزت بنا کے رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ کیسے راضی ہوں گے، ان کی اپنی کوشش ہوگی۔ اسی طرح ہر مزدور چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو اور میں اس کے سامنے عزت والا بن جاؤں۔ اسی طرح ہر امپلائی، ہر کسی دفتر میں کام کرنے والا وہ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ باس کے سامنے میری کیسے عزت بنے گی۔ تو یاران گرامی، جب ہم اپنے اپنے باس کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے عزت کے طلبگار ہیں، تو ساری کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے وہ تو سب کی باس ہے نا۔ ساری کائنات کو بنانے والی ذات وہ تو سب کا مالک ہے اور مالک حقیقی ہے، تو اصل عزت تو وہ ہوگی جو اس کے ہاں عزت ہوگی۔ جس کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ اصل عزت دار ہے، جس کی عزت اس کی بارگاہ میں ہوگی وہ عزت دار ہے۔ اور وہ خود بیان کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر عزت بنانی ہے اور عزت طلب کرنی ہے تو اس کا آسان طریقہ یا اس کا واضح طریقہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کرو۔ جس قدر تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی زیادہ ہوتا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس نے اصول بیان کر دیا، اور یہ ایسا قانون ہے کہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، نہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ مکمل قاعدہ ہے، مکمل ضابطہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جس کی عزت بن گئی، اس نے جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور عزت جس کی وہی اصل میں عزت والا ہے، بھلے یہ دنیا ہو، بھلے قبر کی دنیا ہو اور بھلے حشر کی دنیا ہو۔ کسی بھی دنیا کے اندر، کسی بھی جہان کے اندر، کسی بھی جگہ پر اصل عزت والا بندہ وہ ہے جس کی رب کی بارگاہ میں عزت بن گئی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ عند اللہ اتقاکم، کہ جس کا تقوی زیادہ ہوگا اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ اب تقوی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقے بیان فرما دیے کہ آپ کا تقوی کیسے زیادہ ہوگا، آپ کو تقوی کیسے نصیب ہوگا، تقوی کیسے حاصل ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس کی بارگاہ میں اتنی زیادہ عزت ہوگی۔ اب تقوی کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن پاک نے اس کے مختلف جگہوں پر مختلف اس کے طریقہ کار بیان فرمائے۔ ایک مقام پر ایسے ضمناً مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، رب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ اب یہ روزے کیوں فرض کیے؟ وجہ کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ یعنی وہ تقوی جو اللہ کی بارگاہ میں عزت دیتا ہے، وہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے مختلف طریقے بیان فرمائے، جن میں سے ایک روزہ بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملتی رہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر، یہ سورہ البقرہ کا سٹارٹ ہے، بالکل آپ کو یہ آیتیں یاد ہوں گی۔ رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔
یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بڑا باریک فرق ہے اگر آپ غور کر سکیں تو، کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہونا چاہیے، سارے انسانوں کے لیے اس کو ہدایت ہونا چاہیے، پھر ہی تو کوئی غیر مسلم بھی پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی اور وہ مسلمان ہوگا، قرآن پڑھے گا تو ہوگا۔ تو قرآن کو تو کہنا چاہیے تھا ہدی للناس، کہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس جگہ پر قرآن نے یہ نہیں کہا ہدی للمتقین، قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، کہ جس کے دل کے اندر تقوی آ گیا قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت بن جائے گا، جس کے دل میں پرہیزگاری، پاکیزگی اور طہارت آ گئی قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت بن جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک اور مقام پر قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہدی للناس، کہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی کہا، لیکن اس جگہ پر کہا کہ ہدی للمتقین، قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یاران گرامی، اب ہدی للناس اور ہدی للمتقین میں فرق کیا ہے؟ تو ہدایت کے درجے ہیں۔ ہدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت کا اپنا ایک درجہ ہے، اس کو آپ ابتدائی درجہ کہہ سکتے ہیں، آغاز کا درجہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، جیسے ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم اقرار کرنے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، یہی اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور جو فرائض عبادات ہیں، فرض عبادتیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں، ایک ہدایت تو ہمیں مل گئی، وہ جو ہدی للناس کہا کہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت ہمیں مل چکی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور اچھے اور برے کی تھوڑی بہت پہچان بھی اپنے ضرورت کے مطابق ہم رکھتے ہیں، تو وہ والی ہدایت تو مل گئی۔ اب اس سے اگلا درجہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اگلی ہدایت کیا ہے؟ فرمایا ہدی للمتقین، اگلی ہدایت جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، اگلی ہدایت صرف اور صرف تقوی رکھنے والوں کے لیے ہے۔ بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو وہ ہدایت نہیں دے گا جو ہدایت اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنا رکھی ہے، جو ہدایت اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے منتخب کر رکھی ہے، وہ ہدایت نہیں ملے گی اگر بغیر تقوی کے پڑھیں گے۔ دل میں پاکیزگی نہیں، دل میں طہارت نہیں، وہ ایمان کی وہ مٹھاس اور حلاوت دل میں محسوس نہیں ہوتی، بس نام کے، اور بس نام کے، خالی نام کے مسلمان، تو پھر قرآن آپ پڑھتے جائیں۔ آپ رمضان میں کہیں جی میں نے 10 قرآن پڑھ لیے، پورے سال میں نے 20 قرآن پڑھ لیے، تو وہ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں بنے گا۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں بنے گا، ہدایت تب بنے گا جب دل کے اندر تقوی پیدا ہو، دل کے اندر طہارت پیدا ہو۔ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آیا، پاکستان کے بڑے نامی گرامی شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، انور مسعود کو۔ اور انور مسعود نے کہا ایک موقع پر بڑی خوبصورت بات کہی ایک انٹرویو میں، اس نے کہا کہ میں منیر نیازی کے پاس بیٹھا تھا کسی ایئرپورٹ پہ، ہم کہیں سفر کر رہے تھے۔ اب منیر نیازی کو بھی جو لوگ جانتے ہیں، یہ فوت ہو گیا، بہت بڑا شاعر تھا، یہ بھی لاہور کا تھا۔ تو کہتے ہیں میں منیر نیازی کے ساتھ بیٹھا تھا کسی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں ایسی باتیں چل رہی تھیں، تو بہت ساری اس نے اور بھی باتیں بتائیں، اس میں ایک بات اس نے یہ بتائی کہ انور مسعود کہتے ہیں کہ مجھے منیر نیازی نے کہا کہ انور، قرآن کے لفظوں میں یا قرآن کے لفظ اور قرآن کی آیتیں اتنی حیا والی ہیں، اتنی حیا والی ہیں کہ بے حیا بندے سے یہ آیتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ آپ اس بات کی نزاکت اور گہرائی کو اگر سمجھ سکیں کہ قرآن کی آیتیں اتنی حیا والی ہیں کہ بے حیا بندے سے، کم ظرف بندے سے یہ آیتیں پردہ کر لیتی ہیں۔
اپنے اسرار اور اپنے راز بے حیا بندے پر نہیں کھولتی۔ تو یہ دراصل یہ قرآن کی ان آیتوں کا ہی مجموعہ تھا جو یا خلاصہ تھا جو اس نے اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ ہدی للمتقین، کہ قرآن کی ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور دوسرے موقع پر جو میں نے پہلے سورہ حجرات سے آیت پڑھی، رب کائنات نے فرمایا کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت بھی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اب تقوی کے بنیادی طور پر جہاں بہت سارے فائدے ہیں، یہاں آج کی گفتگو میں ہم 2 فائدے اس کا ذکر کریں گے کہ تقوی سے قرآن کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، تقوی سے قرآن کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور تقوی سے اللہ کی بارگاہ میں عزت بن جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ 2 فائدے تو ہو گئے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوگا، ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں، پرہیزگار، تقوی والے، جو بھی قرآن نے اس کے فائدے بیان فرمائے، یہ تقوی ہم میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یاران گرامی، اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ البقرہ میں اسی مقام پر اللہ نے اگلی 1-2 آیتوں میں تقوی والوں کی پوری وضاحت بیان فرما دی، تقوی والوں کی تعریف بیان کر دی، تقوی والوں کی پہچان بیان کر دی کہ یہ 3 4 5 چیزیں ہیں، جن لوگوں میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ لوگ صاحب تقوی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، اور پھر جن کو تقوی نصیب ہو جائے گا ان کو 2 فائدے ہوں گے کہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی بن جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت بھی بن جائے گی۔ اللہ، ان کی آواز بہت کم ہے، تیز کرو گے۔ اچھا، اب قابل غور بات یہ ہے اور غور سے سننے والی بات یہ ہے کہ تقوی کی وضاحت کیا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں، اور قرآن نے جو تقوی اور متقی جو یہ لفظ بولے اور ان کے فائدے بیان کیے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں ایک ترتیب سے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ یہ اوصاف جن لوگوں کے اندر موجود ہوں گے وہ صاحب تقوی ہیں، وہ متقی ہیں۔ قرآن نے خود ان کو بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی نشانی بیان فرما دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 اس آیت کے اندر آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، 4 ہو گئیں، وما انزل من قبلک 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون 6۔ اللہ کریم نے اس جگہ پر 6 نشانیاں بیان فرمائیں تقوی والوں کی۔ فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ تقوی والے کو۔ تقوی والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر ایمان لانا جو ہم نے نہیں دیکھا، جو ہم نے نہیں دیکھی۔ جنت ہم نے دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ جہنم ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آخرت ہم نے دیکھ لی؟ نہیں۔ فرشتے ہم نے دیکھے؟ نہیں۔ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ غیب چیزیں ہیں، یہ غیب چیزیں ہیں، اور بھی اس میں آئیں گی لیکن بنیادی طور پر یہ غیب چیزیں ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے غیب پر ایمان لائیں، اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہو، آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو، جنت دوزخ پر ان کا ایمان مضبوط ہو، فرشتوں پر ایمان لائیں، یعنی جو غیب چیزیں ہیں ان غیب پر ایمان لانا یہ تقوی والوں کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا، غیب پر ایمان لے آئے، اور الحمدللہ ہم سب کا غیب پر ایمان ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا انکار کرتا ہے۔
ہم سب کا غیب پر ایمان ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اگلی نشانی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تقوی والے لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ حکم نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم۔ اس کا مطلب کیا ہے یا اس میں فرق کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ اگر صرف ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز پڑھ لیتا تو حکم پر عمل ہو جاتا۔ کہتے جی نماز پڑھنے کا حکم تھا، میں نے پڑھ لی، لو جی حکم پہ عمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، پڑھنے کا حکم نہیں، فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ نماز قائم کرنا ہے، یہ نماز قائم کرنا۔ تو دوسری نشانی جو بیان فرمائی متقین کی، تقوی والوں کی، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس نشانی پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا نہیں کر رہے، یا یہ نشانی ہم میں کتنی پائی جا رہی ہے اور کتنی نہیں پائی جا رہی، یہ اب ہر بندہ اپنی کتاب کا عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ سوال آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری نشانی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقوی والوں کی نشانی ہے۔ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ کہ ہم نے جو اسے رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ اس کو تھوڑا محسوس کر کے دیکھیں کہ کتنا یہ لاڈلا تعلق ہے رب سے، کہ جس رب نے ہمیں بے پناہ دیا ہو اور جس رب نے ہمیں ہمیشہ دیا ہو اور جو ہمیں ہمیشہ دیتا ہے، کہ بندہ اب اس لائق ہو گیا کہ وہ اسی رب کو کچھ دے رہا ہے۔ اب یہ لاڈ دیکھیں ذرا کہ رب کو یہ کتنا پسند اور کتنا پیارا ہے، یہ تعلق کتنا لاڈلا ہے کہ جس رب نے ہمیں سارا کچھ دیا اور وہی دیتا ہے، وہ دینے والا ہے اور ہمیشہ دیتا ہے، تو بندہ اس قابل ہو جائے، بندہ اس لائق ہو جائے کہ سب کچھ دینے والے رب کو وہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہو، اس کی راہ میں کچھ پیش کر رہا ہو، اپنے آپ کو اس قابل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تعلق بڑا لاڈلا، بڑا پسند تعلق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کچھ پیش کرنے والا ہو، کچھ دینے والا ہو۔ لینا بہت آسان ہے، لینے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ آپ یہاں سے یہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، آپ لاہور کے کسی بھی کونے میں چلے جا سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ۔ آپ یہاں سے لاہور جائیں گے، آپ کو جگہ جگہ پر لینے والے تو نظر آئیں گے، جگہ جگہ پر اشاروں پر مانگنے والے نظر آئیں گے، لینے والے نظر آئیں گے۔ آپ کو جگہ جگہ پر مختلف بہانوں اور طریقوں سے مانگنے والے نظر آئیں گے، مختلف اداکاری اور فنکاری کے ساتھ مانگنے والے تو نظر آئیں گے۔ لیکن رب کائنات کو جو پسند اور جو رب کائنات کو محبوب ہے وہ دینے والے محبوب ہیں، جو اس کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ میں ٹھان لیں کہ ہمیشہ ہم نے دینے والا بننا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی بھی یہ عادت بناتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد جائیں تو بھلے 1 روپیہ ہی صحیح، جو میری حیثیت ہے 1 روپیہ ہی صحیح، آپ ہمیشہ دیا کریں، آپ ہمیشہ دیا کریں۔
لینے کا نظریہ نہ رکھیں، دینے کا نظریہ رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ مجھے کچھ خرچ کرنا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی مستحق کے ساتھ تعاون کر کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، ہم نے جو انہیں رزق دیا، وہ ایمان والے، وہ تقوی والے متقی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رزق میں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوپر والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے کریم آقا نے اشارہ کر کے فرمایا کہ نیچے والا ہاتھ یہ ہے اور اوپر والا ہاتھ یہ ہے، اور اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پھر ایک اور مزیداری کی بات ہے کہ اس جگہ پر جو فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے بڑی لمبی بحثیں فرمائی کہ رزق سے کیا مراد ہے؟ کیا رزق سے مراد صرف مال و دولت ہے؟ کیا صرف پیسے کو رزق کہتے ہیں؟ یا اناج غلے کو، کھانے پینے کو رزق کہتے ہیں؟ رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق کا معنی کیا ہے؟ تو عربی گرامر کے اندر، عربی لغت کے اندر رزق کا معنی ہے دیا ہوا، یعنی رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہر اس شے کو رزق کہا جاتا ہے جو شے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہمارے رزق میں سے خرچ کرو، یعنی جو اللہ نے ہمیں جو بھی عطا کیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہو، یہ اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہوگا۔ اب اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، آپ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس کی میں نے مثال دے دی کہ آپ 1 روپیہ کی گنجائش رکھتے ہیں، آپ ضرور خرچ کریں، لیکن دیں رب کی بارگاہ میں، خرچ ضرور کریں اللہ کی بارگاہ میں، 1 روپیہ ہی صحیح۔ مال و دولت دیا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اناج غلہ دیا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں دانائی، فہم و فراست، ہمیں عقل مندی، ہوش مندی، خرد مندی، یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ عقل، دانائی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور یہ رزق بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے خرچ کریں گے کہ آپ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی دانائی اور فہم و فراست کی بنیاد پر آپ لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دیں، آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا دیں، غلط کرنے والوں کو سیدھے رستے پر لگا دیں، بہکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھا دیں، لوگوں کو سمجھائیں، ان کے غلط فیصلوں میں ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، کسی کو اچھا مشورہ دے کر، اچھی رائے دے کر، راہ راست پر لا کر، یہ آپ اس عقل کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اولاد بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے حکم یہی ہے نا کہ جو اس نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، تو آپ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کو دین سکھا کر، قرآن سکھا کر، احادیث سکھا کر، نماز سکھا کے، اور ان کی اچھی تربیت کر کے آپ اللہ کا دیا ہوا رزق، یعنی اولاد جو اس کا رزق ہے، آپ اس اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو، وہ دین کو جاننے والی ہو، دین کو سمجھنے والی ہو۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے کہ ہمارے چھوٹے 4 سال 5 سال کے بچے کو انگلش کی پوئمز ان کو ساری یاد ہیں،
اور ان کو آپ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار وہ پوری سنا دے گا، بیبی شارک وہ پوری سنا دے گا، اور نظمیں پوئمز وہ پوری سنا دے گا. لیکن اب کیا جتنی ہم نے یہ بچوں کو تیاری کروائی اور موبائل پہ بار بار دکھا دکھا کے ان کو یاد ہو گئی، کیا ان کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں؟ کیا ان بچوں کو نماز یاد ہے؟ کیا ان بچوں کو اللہ کے حقوق یاد ہیں؟ کیا ان بچوں کو حقوق العباد یاد ہیں؟ پھر یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے، آپ آگے سے آگے چلتے جائیں. میٹرک میں بچے آ جاتے ہیں، ان کو کہانیاں انگلش کی یاد ہیں، مضمون ان کو یاد ہیں، اور سوشل سٹڈیز میں وہ قائد اعظم کے 14 نکات وہ ہر بچے کو تقریباً یاد ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی محنت سے یاد کرتا ہے کہ پیپر میں آ جائیں گے. تو کیا ان بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات یاد ہیں؟ میرے آقا نے جو احادیث بیان فرمائی ہماری رہنمائی وہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. دین کے معاملات میں ہمارے بچوں کو تو قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کرنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا تو پھر اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے نا. تو یاران گرامی خیر یہ بات اور طرف نکل جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی والوں کی نشانیوں میں تیسری نشانی یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب رزق کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا یہ تقوی والوں کی نشانی ہے. 3 ہو گئی. چوتھی نشانی قرآن بیان کرتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ کی طرف ہم نے نازل کی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. مطلب قرآن پاک ہے، اور وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. مطلب تورات، زبور، انجیل اور دیگر جو صحیفے بعض نبیوں پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے اس طرح، تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. 5 ہو گئی. چھٹی بیان فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بالآخر ہم سب نے مر جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے آخر جانا ہے. اور پھر آپ دنیا میں سیاہ کر رہے ہیں یا سفید کر رہے ہیں، مر کے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ اصل وہ یقین ہے. میں کہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں عقیدہ آخرت پر، کہ انسان کی تربیت اور انسان کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے عقیدہ آخرت سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. عقیدہ آخرت سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو سیدھے رستے پر چلائیں. آپ کسی ظالم کو اس کے ظلم سے آپ نے روکنا ہو، کسی بندے کو گناہ کرنے سے روکنا ہو، زنا سے روکنا ہے، شراب سے روکنا ہے، چوری چکاری سے روکنا ہے، آپ نے کسی بندے کو اگر برائیوں سے روکنا ہے تو عقیدہ آخرت سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بندے کو گناہوں سے روکنے کے لیے. کہ عقیدہ آخرت جب ہمارے اندر پختہ ہو جائے گا، ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں، عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، وہ آخر تک ہم سارے کہیں گے ہاں جی ہمارا ایمان ہے. تو یہ صرف ہم نے زبان سے کہا، اقرار باللسان ہوا، تصدیق بالقلب کی ابھی ضرورت ہے. ابھی تصدیق بالقلب نہیں ہو رہا، دل سے ہم نہیں مان رہے. دل سے کب مانیں گے؟ کہ جب ہمارے جسم کے ہر حصے میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب کوئی بھی ظالم ظلم کرنے لگے تو اس کو اپنی آخرت یاد آ جائے کہ آج میں اگر ظلم کر رہا ہوں تو بالآخر مجھے دنیا میں نہ بھی پکڑا گیا، پیسہ دے کر چھوٹ جاؤں گا، میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر چھوٹ جاؤں گا، یا میں اپنی چلاکی کی وجہ سے چھوٹ جاؤں گا، لیکن بالآخر آخرت کے اندر مجھے اس کا ایک ایک شے کا حساب دینا ہے. جب یہ نظریہ آپ کے دل میں پختہ ہو جائے گا تو آپ برائی سے رک سکتے ہیں، ورنہ برائی سے رکنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر نگرانی کریں، کہ میں اپنے بچوں پر بڑی کڑی نظر رکھوں گا، سخت نظر رکھوں گا اور بڑی سختی سے نگرانی کروں گا. تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ بچوں کو ہر گناہ سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. آج کل تو جتنا آسان دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، جس نے گناہ کرنا ہے وہ بڑی آسانی سے گناہ کر لے گا. آپ جتنی مرضی کڑی نگرانی کر لیں، آپ ان کے بیڈ روم میں کیمرہ بھی لگوا دیں گے، اس کے باوجود بھی جس نے گناہ کرنا ہے وہ کر لے گا، آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے.
गुनाह से रोकने का एक ही तरीका है कि इंसान के अंदर अकीदा आखिरत मजबूत हो जाए, आखिरत के अकीदे पर। इसलिए कहा वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि आखिरत पर उनका बड़ा यकीन है, पुख्ता यकीन रखते हैं आखिरत पर कि हमने जो भी किया बिल आखिर हमने इसका एक एक चीज़ का हिसाब देना है। और जब हिसाब किताब का डर ना हो तो फिर बंदा बड़ा खुला हो जाता है और बेदरेग होकर गुनाह करता है। और जब बंदे को पता हो कि मेरा हिसाब होगा तो फिर इंसान एक एक कदम सोच के रखता है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है कि मुझे इसका हिसाब देना है। तो अकीदा आखिरत दरअसल हमें बुराइयों से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो ये 6 निशानियां रब्बे कायनात ने तक़वे वालों की बयान फरमा दी कि जो मुत्तकीन हैं, तक़वे वाले हैं, उनके अंदर ये 6 चीज़ें पाई जाएंगी। मैं एक दफ़ा फिर गिन दूँ। फरमाया कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, ए हबीब जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, और 6ठे नंबर पे कहा कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अच्छा, ये तो तक़वे वालों की मुकम्मल वजाहत रब्बे कायनात ने कर दी। अच्छा, इसके बाद फिर होगा क्या? एक बंदा इन सारी चीज़ों को अपना लेता है तो उसके बाद फिर क्या होगा? रब्बे कायनात ने रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया, नतीजा बोल दिया कि नतीजा क्या निकलेगा। फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर कायम हैं, हिदायत याफ्ता यही लोग हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने दुनिया में भी कामयाब कर दिया है और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। नतीजा बयान कर दिया, रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर कायम हैं, और यही वो लोग हैं कि जो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब होंगे। तो बात जहाँ से हमने शुरू की थी वहाँ पर बात को ले चलें और फिर बात हमारी मुकम्मल हो जाएगी कि तक़वे वाले को अल्लाह ने फरमाया 2 फ़ायदे मिलेंगे कि जिसको तक़वे की दौलत नसीब हो गई, एक तो कुरान उसके लिए हिदायत बन जाएगा, उसको हिदायत नसीब हो जाएगी, और ये कह भी दिया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। और दूसरा क्या? वो हर बंदे की ख्वाहिश है, वो इज़्ज़त के हम सब तलबगार हैं, हम सब इज़्ज़त के तलबगार हैं। और ये कोई बुरी तलब नहीं है, अच्छी तलब है, होना भी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माशरे के अंदर एक इज़्ज़तदार फ़र्द बने। तो इज़्ज़त के हम सब तलबगार हैं, और इज़्ज़त कैसे मिलेगी? तक़वा हासिल करने से। जैसे कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। और तक़वा कैसे हासिल होगा? उसकी मैंने ये 6 चीज़ें कुरान से निकाल के आपके सामने रख दी। ये 6 निशानियाँ और अलामतें मौजूद हैं जिनसे हमें तक़वा हासिल होगा, जिसको फिर जितना ज़्यादा तक़वा मिलता जाएगा रब की बारगाह में उतनी ज़्यादा उसको इज़्ज़त मिलती जाएगी। और रब जिसकी इज़्ज़त करने लग जाए फिर अल्लाह की सारी मखलूक उसकी इज़्ज़त करने लग जाती है। ये समझी समझाई बात है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई समझने के लिए कोई फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं कि रब के यहाँ जिसकी इज़्ज़त बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार निगरामी, गुफ्तगू किसी और मरहले में जाना चाह रही है, लेकिन वक्त की हथकड़ियाँ मेरे हाथ में, तो मैं उसका भी पाबंद हूँ कि रब के यहाँ फिर जिनकी इज़्ज़त बन जाती है, तो ज़ाहिर बात है जहाँ किसी की इज़्ज़त हो वहाँ फिर बंदा बड़ा कुछ मनवा लेता है। अगर इज़्ज़त हो तो फिर बंदा बड़ा कुछ मनवा लेता है, बड़ा कुछ करवा लेता है, बड़े काम निकलवा लेता है। अगर किसी को कोई चलती हो, किसी को कोई इज़्ज़त हो, किसी की थाने में इज़्ज़त हो, तो वो पूरे गांव पर एक सरबराह बन जाता है कि जी इसकी थाने में बड़ी इज़्ज़त है। थाने से वो अपने मुतल्लिका कई काम निकलवा लेता है। अदालत वाले जिसकी इज़्ज़त करते हों वो अदालतों से बड़े काम निकलवा लेते हैं। तो रब ताला जिसकी इज़्ज़त करने लग जाए और रब की बारगाह में जिसकी इज़्ज़त हो तो वो फिर बड़े बड़े काम निकलवा लेता है, रब से अपने बड़े बड़े काम निकलवा लेता है। तो ये इज़्ज़त बड़ी अहम है कि रब की बारगाह में हमारी इज़्ज़त हो। और वो कैसे होगी?
تقوی حاصل کرنے سے۔ اور تقوی کیسے نصیب ہوگا؟ یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے قرآن سے رکھ دی، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔